وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا اویس قرنی۔ مرتبہ دیکھو کیا ہے، اور حضور کی تعلیم پر کیسے عمل کیا ہے۔ ساری زندگی حضور کا دیدار نہیں کیا، حیات تھے، آپ کی حیات طیبہ میں حیات تھے، دور نہیں تھا، چاہتے تو آتے 2 دن یا 1 دن رک جاتے، حضور کا دیدار کر لیتے۔ آقا کی طرف سے تعلیم تھی کہ اویس تیری ماں نابینا ہے، اس کو تیری خدمت کی ضرورت ہے، خبردار میرے پاس اس کی اجازت کے بغیر مت آنا، ہاں وہ اجازت دے تو آ جانا۔ اب ایک دن بہت تڑپے اور ماں سے کہا ماں اجازت دینا، میں بس جاتا ہوں، حضور کا دیدار کروں گا، تھوڑی دیر بیٹھ کے واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ تیری خدمت کے موقع سے پہلے۔ ماں نے کہا اچھا وعدہ کرتا ہے، دیکھ زیادہ دیر نہ رکیو، اپنا ٹائم بتا دیا، اس ٹائم تک واپس آ جائیو، اگر خدا نہ خواستہ تو وہاں دیر سے بیٹھا تو اچھا نہیں، تو اپنا کام کر اور اسی ٹائم میں جیسے آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا، آدھے گھنٹے رکنا مسجد نبی میں اور واپس آ جانا۔ آپ نے کہا انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے زیادہ نہیں رکوں گا۔ اب اتفاق اویس قرنی دیدار کرنے جا رہے ہیں، صحابی بننے جا رہے ہیں۔ سوچئے یار کیا مرتبہ ہوتا ہے اس زمانے میں، اللہ اکبر، ایک ماں کی خدمت کے لیے آپ نے صحابیت کا رتبہ چھوڑا ہے، بہت کمال کی بات ہے۔ یہ دیکھو یہ والدین کی عظمت ہے، اور یہ حضور کا فرمان تھا نا۔ اب آپ پہنچے مسجد نبوی میں، پہنچتے پہنچتے دیکھا تو صحابہ نے دیکھا ماشاءاللہ آج تو اویس قرنی صاحب آئے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ام المؤمنین عائشہ اندر سے آواز دیتی ہیں سرکار تو گئے ہوئے ہیں کسی وفد سے ملنے، شام تک آئیں گے، ویٹ آپ انتظار کرو مسجد نبی میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب وہ تڑپے، ماں سے وعدہ کیا تھا کہ دین اینڈ دیئر شام تک میں نہیں رک سکتا، تو تیرے پھر واپس چلے گئے۔ صحابہ کا میں جا رہا ہوں، بلکہ بس جا رہا ہوں، ذرا میرا مسئلہ دوسرا ہے، نکل گئے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کو تشریف لائے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام تشریف لائے، سننا غور سے، حضور نے صحابہ کو کہا ارے آج اویس آیا ہے کیا؟ اللہ اللہ، کسی سے پوچھا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا آج اویس آیا تھا کیا؟ وہاں یا رسول اللہ دوپہر کو اویس صبح آئے تھے آپ سے ملنے، آپ نہیں تھے۔ بولے مجھے اس کی خوشبو مجھے اس کی خوشبو محسوس ہوئی کہ میرا اویس آیا تھا۔ بولے یا رسول اللہ وہ رکا کیوں نہیں؟ پھر اتنی محبت تھی تو بولا تو نہیں جانتا، اس کو میں نے ہی نصیحت کی ہے کہ جا اپنی ماں کی خدمت کر، اس کی ماں ہے نا نابینا ہے، اس کی ضرورت ہے اس کی ماں کی۔ میں نے کہا نہیں خبردار، ماں جب بولے تبھی مجھ سے ملنے آنا۔ تو وہ ٹائم لے کر میرے پاس آیا ہوگا اور واپس چلا گیا۔ تم جانو کیا اس اویس کا مرتبہ، وہ روزانہ تم تو مجھے جیسے دیکھتے ہو وہ میری غیر موجودگی میں، یعنی میرے کو ہائڈنگ پیچھے سمجھ لیجیے پردے میں رہ کے وہ وہاں کرن سے دیکھتا ہے، میں یہاں اسے نظر آتا ہوں۔ وہ اویس قرنی کا مرتبہ بھی آپ نے، میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا نا، مغفرت کے لیے آقا علیہ السلام نے مولا علی اور حضرت عمر کو بھیجا تھا کہ جاؤ اویس قرنی کے پاس کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ یہ ہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ، اور ماں کی خدمت۔ میرے دوستو بس اس لیے کہتے ہیں نا آئے ہے کہ دل میں ہنسی دل میں ہنسی ماں کی محبت بسائیے۔ ماں ہے، واہ واہ، ماں ہے۔ آج ویسے تو باپ کا بھی میں نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں کہ ماں کریں اور باپ کے اوپر اختلاف کریں۔ یاد رکھیے اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، سرکار فرماتے ہیں الاوسط باب الجنہ، تیرا باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ کون سا دروازہ ہے؟ جس دروازے سے تو ماں کی خدمت کرے گا نا، اور اللہ اس دروازے سے جنت کے قدموں سے تجھے جو عطا کرے گا نا، جنت کا راستہ، وہ دروازہ کون ہے؟ تیرا باپ۔ اگر تو نے بیچ میں نافرمانی باپ کی کر لی نا، وہ جنت تجھے حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن تو پھر تو ماں ہے نا کہ دل میں حسین ماں کی محبت بسائیے، خلد بری میں جانے کا راستہ بنائیے، اور راستے میں کبھی آپ کو ہوگی نہ رکاوٹ، گھر سے جو نکلے ماں کی دعا لے کے جائیے۔ اللہ، ماں گھر سے نکلو، ماں کی دعا لے کے نکلو، اللہ کا کرم، تم کیسے بھی مشکل کے کام میں جاؤ